الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون افتطمعون ان يؤمنوا لكم افتطمعون مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے ان یؤمنوا لکم کہ لوگ ایمان لے آئیں تمہارے کہنے کی وجہ سے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ وقد اور البتہ تحقیق کان فریق منہم ایک فریق ان میں سے یسمعون وہ سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم یحرفونہ اور پھر وہ اس میں تحریف کرتا ہے من بعد ما عقلوہ اس کو جاننے کے بعد اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہم یعلمون اور اس چیز کو جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں ان لوگوں سے ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے قَالُوا آمَنَّا تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں بعضهم إلى بعض تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تنہائیوں میں قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے لیحاجوکم بہ تاکہ دلیل کے طور پر پیش کرے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا تمہیں اس کی عقل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو پس منظر میں واقعہ ہے فرمایا کہ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے، اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست پھر اس کے بعد سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس واقعے کے بعد فہی کالحجارہ فرمایا پتھر کی طرح او اشد قسوہ یا سختی میں اس سے بھی زیادہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں بعض ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں جیسا بنی اسرائیل خود دیکھا کہ ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے۔ بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے۔ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں مگر ان کے دل بنی اسرائیلیوں کے ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی نہیں پھسلے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے
لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بجان و بشعور سمجھتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، اور اس کی تفصیل آئندہ کی صورتوں میں انشاءاللہ آئے گی۔